السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز کے کچھ فضائل اور اس کی کچھ کوتاہیوں کے بارے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے بالغ اور عقل مند انسانوں کو دیگر عبادات کا مکلف بنایا ہے۔ ان عبادات میں سے ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص کنڈیشن ہے کہ اس حالت میں ہوگا تو ادائیگی لازم ہے، اس حالت کے علاوہ کی حالت میں ہو تو ادائیگی لازم نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ جن عبادات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان میں سے بڑی بڑی عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ معاملات ہیں۔ ان میں سے نماز کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان کے لیے خاص خاص شرائط ہیں۔ زکوٰۃ سال کے بعد ایک مرتبہ ہوگی اور صرف مالدار آدمی پر ہوگی۔ اسی طرح حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوگا جو فرض ہے اور وہ بھی مالدار تندرست پر ہوگا۔ اسی طرح روزے ہیں تو وہ بھی تندرست آدمی ایک سال کے بعد رکھے گا، اگر ان دنوں میں صحت نہیں ہے تو بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ لیکن نماز کا معاملہ ان عبادات سے ذرا مختلف ہے۔ جتنی بھی عبادات کا، جتنے بھی احکامات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے وہ ساری کی ساری بواسطہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے احکامات پہنچے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہے تو جبریل امین واسطہ بن کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ زکوٰۃ کی فرضیت اپنی امت کو بتا دیجیے۔ اسی طرح روزے کی فرضیت میں بھی جبریل امین واسطہ ہیں، حج کی فرضیت میں بھی جبریل امین واسطہ ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بطور حکم، احکام بعد میں آئے ہیں لیکن یہ بطور ہدیہ اور تحفے کے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا معاملہ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ ساری عبادات فرض ہوئی ہے فرش پر اور نماز کی فرضیت ہوئی ہے لازم عرش پر۔ تو بواسطہ جبریل امین ساری عبادات کی فرضیت ہے اور نماز براہ راست بغیر جبریل کے واسطہ کے فرضیت ہوئی، پھر اس کے بعد نماز کے احکامات نازل ہوتے رہے۔ نماز ایک اہل ایمان کے لیے ایک سال کے بعد زکوٰۃ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ حج کر لیتا ہے۔ ایک سال کے بعد روزے رکھ کے وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن نماز ان ساری عبادات سے مختلف ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے اور 5 مرتبہ میں ہی انسان نے اپنے مسلمان، اپنے صاحب ایمان ہونے کا عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دے کر اس کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوتاہی بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز کے معاملے میں نوجوان بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ اس کو ایک حکایت سے سمجھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور ہمیں سمجھ آ کیوں نہیں رہا۔ حکایت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بہت تھوڑا سا اس کے اندر مواد ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں سے لے کر جتنی متعلقہ باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس ایک حکایت سے ہمیں بہت سارے معاملات سمجھنے میں مدد ملے گی اور بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی تھی، بڑی سیانی سی، سمجھدار سی، وہ بھی سمندر میں رہتی تھی۔ تو وہ ایک مرتبہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس کنڈی سی کے اندر لٹکا ہوا لٹک رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ادھر ادھر پھر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس نے رک کر ان کو کہا کہ دیکھو اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے کی کوشش نہ کرنا،
اگر تم اس گوشت کے ٹکڑے کو کھاؤ گی تو اس کے اندر ایک سوئی ہے، ایک کانٹا ہے جو تمہارے حلق میں اٹک جائے گا، اور باوجود 1000 کوششوں کے وہ تمہارے حلق سے پھر نکلے گا نہیں، اور پھر تمہارا تڑپنا باہر شکاری کو یہ میسج دے گا کہ کنڈی، مچھلی کنڈی کے اندر پھنس چکی ہے، پھر وہ تمہیں باہر کھینچ لے گا اور کھینچ کر تمہیں چھری سے کاٹے گا، پھر گرم گرم تیل کے اندر تمہیں ڈالے گا، پکائے گا، مرچ اور مسالے تمہیں لگائے گا، پھر 10-10 انگلیوں والے 32-32 دانتوں والے انسان تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے، تو تم اس گوشت کے ٹکڑے کے پیچھے اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبتوں میں نہ پھنسا لینا۔ یہ نصیحت کر کے تو مچھلی آگے چلی۔ اب یہ نصیحت کرنے کے بعد جب مچھلی گئی تو چھوٹی مچھلیوں نے غور کیا کہ یہ ایک صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر وہ لوہے کی کنڈی بھی نہیں نظر آ رہی، اس میں کوئی بیٹھا شکاری بھی نہیں نظر آ رہا، ہم نے تو اندر سارا سمندر گھوم لیا، اس میں کوئی آگ بھی نہیں جلتی دکھائی دے رہی، اس میں کوئی چھری کانٹا بھی نہیں ہے، کوئی گرم تیل بھی نہیں ہے، کوئی 32 دانتوں والے انسان کو 10 انگلیوں والے انسان وہ بھی نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ اماں جی نا کوئی پرانی سی باتیں کر رہی ہیں، ہم نے تو سارا چل پھر کے دیکھ لیا، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی تغو کرنے کے بعد اہل علم نے لکھا کہ اب انسان کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ جو مچھلیاں اس بڑی سمجھدار مچھلی کے پیچھے لگ کے اس کی بات پر یقین کر گئی، وہ ان سارے حالات و واقعات سے بچ گئی جو کہ دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ایسے ہی پیش آنے تھے، اور جن مچھلیوں نے اپنی ضرورت، اپنی مصروفیت، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے معاملات کو دخل دے کر اس سمجھدار مچھلی کی بات کو نہیں مانا تو وہ اس کانٹے کے ساتھ اٹکی، پھر وہ انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں، اور پھر سارے دیگر جو معاملات نے اس نے وہ سارے بھگتے۔ اب یہی معاملہ کچھ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ فرمایا کہ جو پیش آنا تھا نا کہ نماز چھوڑو گے تو یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، کسی کے ناحق پیسے دباؤ گے تو یہ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو یہ ہوگا، وراثت بہنوں بیٹیوں کی دباؤ گے تو پھر یہ ہوگا، یہ سارے معاملات انبیاء نے بتلا دیے۔ تو پھر عقل مند لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا، اور جو چھوٹی مچھلیوں کی طرح اپنی ہی دھن، اپنی ہی معاملات کے اندر مگن تھی، انہوں نے ان ساری چیزوں کو کہہ دیا کہاں پر ایسا کرنے سے کچھ ہو جائے گا، کھانا نہیں ہے، بھوکے مر جائیں، ترقی نہیں کرنی ہے، سود کے بغیر ترقی کیسے کر لیں، ساری دنیا کے آگے ہم نے لیڈ نہیں کرنا اس کو، ان سارے معاملات کو ہم پیچھے کیسے چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ ناسمجھ، یہ کم عقل وہ مچھلیاں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی تحقیق، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس معاملے کی طرف۔ نماز کا انبیاء علیہ السلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دیگر قسم کی تمام قسم کے فضائل کو بھی، جنت کے اندر راحتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس امت کو بتلایا۔ اسی طرح دوزخ کے اندر مختلف سزاؤں کا مشاہدہ کر کے اس امت کو بتلایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا اگر جو ہوں گے تو قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر پڑھے لکھے بھی چھوٹی مچھلیاں بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا حدیث طیبہ میں ہے کہ جو سوال انسان سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اگر نماز ٹھیک ہو گئی، اگر نماز پوری ہو گئی، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، پھر اس کے سارے ہی اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ اور اگر اس کی نماز میں خرابی اور کوتاہی نکل آئی، اگر اس کی نماز کے اندر کمی نکل آئی تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، پھر اس کے سارے کام ہی بھیڈنگے نکلیں گے۔ اچھا، اگر ہم اس انداز سے بات کریں کہ ایک مچھر کے پیچھے ساری دنیا لڑ رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی کہنے والا یوں کہے کہ اس وقت جو کچھ بھی دنیا کے اندر، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے اس وقت جو بھی جس بھی شکل میں
وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر، وہ ڈگری ہولڈر ہو کر، وہ ان پڑھ ہو کر جو بھی کر رہا ہے وہ ایک مچھر کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی کوئی؟ ایسے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھلا اتنا پڑھا لکھا اتنا سمجھدار آدمی بیوقوف ہے لیکن مچھر کے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر انسان کے دل کے اندر یقین راسخ ہوتا ہے، قرآن کریم میں آپ حیران ہوں گے کہ کئی آیات ہیں، غالباً 89 آیات ہیں جن کے شروع کا انداز یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ آگے بھی مختلف احکام ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، نیکیاں کرو، برائی نہ کرو، بے حیائی سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو۔ یہ سارے احکام آگے تو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن بعض مقامات پر ایسے ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، انداز بالکل مختلف ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان تو پہلے کہہ دیا جا چکا ہے، پھر ایمان کس چیزوں پر لانا ہے؟ بما انزل الیک، ان ساری چیزوں پر اپنے دل سے یقین لے آؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہیں، انہی چیزوں کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ایمان اور یہ یقین آج کمزور ہے تو ہم سارے معاملات، سارے اعمال کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم کا ایک ایک حرف قیامت تک کے لیے سچا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے، تم غالب رہو گے اگر اگلی شرط کو پورا کر دو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان ہر دور کے اندر جن بھی حالات کے اندر مضبوط ہوگا تو غلبہ دنیا میں تمہارا ہوگا۔ کوئی کافر ٹیکنالوجی سے ہمارے اوپر ہولڈ نہیں کر رہا، ہم خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم خود اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے دوسروں کو اپنے اوپر غلبہ دے رہے ہیں۔ میرے اللہ کا فیصلہ ہے انتم الاعلون، فتح تمہارا مقدر ہے، لیکن اگلی شرط کو تم جس جس دور میں پورا کرو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق نماز کا ہے۔ باہر اذان ہو رہی ہے، حاجی صاحب بھی باہر ہیں اور غیر مسلم بھی باہر ہے، تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ دونوں ایک ہی وقت میں باہر ہیں، دونوں شراب پی رہے ہیں، دونوں سود کھا رہے ہیں، دونوں زنا کر رہے ہیں، دونوں بے حیائی کر رہے ہیں، دونوں رشوت لے رہے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ ایمان کہاں پر ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فتح تمہاری ہے، تم ایمان والے بن کر دکھاؤ۔ اور تاریخ اور قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہیں کہ جب جب مسلمانوں کے اندر ایمان پختہ رہا، ایمان مضبوط رہا، تو پھر کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہیں سکا۔ تو جس طرح یہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے معاملات، جس طرح اس مچھلی نے نصیحت کی اور چھوٹی مچھلیوں نے نہ مانا، اور مان کر پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا، لیکن جس طرح کانٹے کے اندر وہ پھنسی مچھلی سمندر سے باہر نکلی، کبھی سمندر میں واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح جب موت کا کانٹا میرے اور آپ کے حلق میں اٹکے گا اور اس دنیا سے حقیقت کے جہان میں میں اور آپ چلے جائیں گے، پھر وہ آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کو ایک ہی کنویں کے اندر پھینکا گیا تو آپ اس کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے، کیا تمہیں اب یقین آ گیا ان کاموں کا جو میں تمہیں کرنے کا حکم دیتا تھا اور جن سے منع کرتا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، کہ رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اب یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس طرح میرے اور آپ کے معاملات کہ جس وقت موت کا کانٹا حلق میں اٹکے گا اور ہمیں کھینچ کر اگلے جہان میں لے جائے گا، پھر آنکھوں سے وہ سارا کچھ نظر آ جائے گا جو اس مچھلی کو نظر آیا تھا، لیکن وہ مچھلی پلٹ کر پھر پانی میں نہیں جا سکتی تھی۔ اسی طرح ہم پلٹ کر اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ انسان وہاں پر یہ کہے گا، آج سے کہتا ہے کاروبار بڑا ہے، مصروف بہت ہوں، وقت نہیں ملتا، ٹیوشن کا ٹائم ہے، کالج کا ٹائم ہے، یونیورسٹی کا ٹائم ہے، ڈیوٹی والا کہتا ہے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، کاروباری کہتا ہے کاروبار کا ٹائم ہے، میٹنگ کا ٹائم ہے، سارا کچھ ہوگا۔ لیکن یہی نقشہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا، پھر کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر،
بندہ میں اپنے الفاظ میں اس آیت کا مفہوم اگر عرض کروں تو بندہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے، نماز سب سے پہلے پڑھے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم دنیا میں یہ مان لیں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ دنیا میں ہمیں یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ وہ ساری نیکیاں، وہ سارے نیک کام جو ہم نہیں کرتے تھے ہم دنیا میں جا کر صرف وہی کریں گے. اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، تو بہت سیانا تھا، تمہیں تو بڑی عمر مل گئی تھی، لوگ کہتے تھے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. اولم نعمرکم، تمہیں عمر نہیں دی، شب و روز نہیں دیے، تمہیں ان سارے حالات کو نہیں دیکھا. ما یتذکر فیہ من تذکر، تم نے نصیحت کو سمجھا ہی نہیں. تم نے تو یہ سمجھا کہ 2 کا 2 4 ہوگا تو بات بننی ہے. تم نے نماز کے اندر جو روزی میں برکت ہے اس کو تو کبھی سمجھا ہی نہیں. تم نے نماز کے اندر جو راحت اور سکون ہے اس کو تو کبھی سمجھا ہی نہیں. وجاءکم النذیر، پھر میرا حبیب تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی آیا، اور پھر اس کا ڈرانا بڑی محبت کے ساتھ تھا، بڑی ہی محبت انی لکم ناصح امین کے ساتھ تھا کہ میں تمہیں کسی ہولناک چیز سے ایسے نہیں ڈرا رہا کہ تمہارے اوپر روک پڑ جائے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچے کو درد مندانہ نصیحت کرتی ہے، میں اس انداز میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. تو نماز کے معاملات کے اندر کوتاہی بہت زیادہ ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی صاف ستھرا ہو کے نہا دھو کے اپنے اپنے کام پہ جاتا ہے. اگر نہ جائے تو کوئی نکال تو نہیں دے گا، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کوئی کفر تو نہیں ہوگا، کوئی کیا ہو جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ طبیعت اچھی نہیں لگے گی، یا کوئی کہہ دے گا کہ بھائی آپ سے پسینے کی اسمیل آ رہی بس. تو اس کے لیے ہم گرمی سردی میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں جو ہمیں حکم بھی ہے. لیکن حدیث طیبہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نماز کے بارے میں مثال دے کے بھی سمجھایا کہ ہر روز نہا دھو کر اپنے اپنے کاموں پہ جانے والوں اپنی روح کو بھی نماز پڑھ کے غسل دے کے اپنی ڈیوٹیوں پہ جایا. آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر چلتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی باقی نہیں رہے گی. آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ جب آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. یہ ظاہری بدن نقاہت، کمزوری اور مرض کی وجہ سے دنیاوی کام نہیں کرنے دیتا. یہ ظاہری بدن، بیمار ہو گئے ڈیوٹی نہیں ہو سکتی، نقاہت کمزوری ہے ہمت سے کام نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہم نماز کی طرف، نیک عبادات کی طرف نہیں آ رہے تو یہ روح کی کمزوری ہے. روح کہہ رہی ہے کہ بس ادھر ادھر کے معاملات. تو اپنے آپ کو تھکانے کے لیے جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے ظاہری جسم کا خیال کرتے ہیں، اس طرح اللہ نے روح کی غذا نماز بنائی ہے، اپنا ذکر بنایا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، وہ کہ یوں سمجھو کہ ہر وقت جو آدمی اللہ کی یاد میں رہنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. تو نماز کا ماحول گھروں کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی. ان بچوں کے لیے تو کالج یونیورسٹی زیادہ ضروری ہو گئے ہیں. نہ ہمارا کوئی نظام نماز کو دیکھتا ہے. اور یہاں پر ایک بات سنو، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، دھوکے سے نکلنا چاہیے. مشکات شریف میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرد سے لے کر پورے عالم تک بھی لے جائیں تو سارا مفہوم اس کے اندر آ جائے گا. اور فرمایا یہ بنا آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. املا صدرک غنا واصد فقرک، 2 تمہارے اوپر اپنی مہربانیاں کروں گا، تمہارے سینوں کو مالداریوں سے بھر دوں گا. واصد فقرک، اور تنگ دستی، غربت، بے روزگاری، حالات کی خرابی ذرہ بھی تمہارے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، یہ تو ہے کرنے والوں کے لیے. کوئی فرد کرے، کوئی گھرانہ کرے، کوئی محلہ کرے، کوئی شہر کرے، کوئی ملک کرے، جو عبادات کا نماز کا صبح سے لے کر شام تک کی آج کی بھی روٹین بنی ہوئی ہے، تو یہ ایک دستک کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اس میں نماز کی روٹین کو بھی کسی نے شامل رکھا کہ جمعے کے بعد میری عصر کی نماز کہاں پر ہوگی اور میں نے کیا پلان کیا ہے، مغرب کی نماز کہاں پر ہوگی اور میں نے کیا پلان کیا. اور بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ بہت ساروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نمازیں ہوتی کب، یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میری مسجد میں، میرے محلے میں، میری آفس میں، میری گلی میں نمازوں کے اوقات کیا ہیں. یہ نمازوں میں جو موبائل بجتے ہیں یہ سب سے بڑی اس کی دلیل ہے. اس کو نہیں پتا کہ 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہمارے ملک میں یہی نمازوں کے ٹائم ہے، 1 بجے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن بچتے ہیں.
بتا کر آ رہے ہوتے پھر بچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یہ سارے معاملات ہیں تو فرمایا اگر نہیں کرو گے الا تفعل منعت یدک شغلا ولم اسد فقرک، اور اگر تم نے نماز کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، اپنے ٹائم ٹیبل میں نماز کے اوقات کو خاص نہ کیا تو منعت یدک شغلا. کبھی سوچا بھائی ہمارے باوجود بیٹھے بیٹیاں بھی جاب کرتی ہوں اور لاکھوں کماتی ہوں، بیویاں بھی جاب کرتی ہیں اور لاکھوں کماتی ہوں، بیٹیاں بیویاں بہنیں بیٹے آدمی سارے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر پریشانیاں وہی کی گئی ہے. یہ حدیث طیبہ کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، منعت یدک شغلا، تم سب کو کاموں کے اندر لگا دوں گا، ولم اسد فقرک، لیکن تمہارے ذہنوں سے مفلسی کا ڈر نہیں نکالوں گا. پھنسے رہو گے انہی کاموں کے اندر، اٹکے رہو گے اسی چکروں کے اندر، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکروں میں کرتے کرتے مر جاؤ گے. حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا کر دیکھ لو گے، لیکن تمہاری یہ ہوس کبھی پوری نہیں. تو حالات کی بہتری کے لیے عبادت کرنی ہے. یہ ہے کہ ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مان لو اس بات کو کہ نماز میں تمہاری بہتری ہے. تو اگر کوئی یہ کر رہا تھا، کوئی یہ کہے کہ یہ مچھر کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا بات کر رہے ہیں، مچھر کہاں ہے، کیا حقیقت ہے. میرے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، اگر اس پوری دنیا اور اس کے اندر ہر چیز کی ویلیو اور وقت اور حیثیت میرے اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کی جتنی بھی ہوتی تو اللہ اپنے دشمن کو، اپنے مجرم کو، کافر کو ایک بھی گھونٹ پانی کے لیے نہ دیتا کہ کوئی اپنے دشمنوں کے اوپر مہربانیاں نہیں کرتا. لیکن وقت ہی دنیا کی کوئی نہیں، اللہ نے کافروں کو ڈھیر ساری دی. تو یہ مچھر کے پیچھے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، یہ مچھر کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یہ مچھر کے پیچھے لگ کر ہم بدعنوانیاں کر رہے ہیں، یہ مچھر کے پیچھے لگ کر یہ بگڑیاں، یہ مچھر ہیں. حقیقت میرے نبی نے بیان فرما دی کہ دنیا ساری مچھر کے پر کے جتنی بھی اللہ کے مقابلے میں اس کی وقت نہیں. تو پھر نماز تو اس سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، نماز تو اس سے بہت بڑا عبادت کا کام. گھروں میں نماز کا ماحول اور ایک دوسرے کو کہنے سے، نماز کی دعوت دینے سے نماز کا اللہ تعالیٰ ماحول معاشرے میں پیدا فرما دیتے ہیں. یہ کچھ گزارشات تھیں نماز کی فرضیت، اہمیت، اس کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطمینان، راحت اور سکون سے نماز پڑھنے کی اور نماز خود پڑھنے کی، دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.